نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق صاد نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ صاد کا آغاز ہوا۔ سورہ صاد یہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 5 رکوع اور 88 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام صاد رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے سماعت کیا کہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ صاد یہ ایک حرف ہے اور اس کو حروف مقطعات میں سے یہ ایک حرف ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ صاد رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس سورت کا آغاز صاد سے کیا، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقرآن ذی الذکر، اس نامور قرآن کی قسم۔ اس آیت کریمہ میں جو یہ لفظ آیا الذکر، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ عظمت اور ناموری، اور دوسرا معنی اس کا ہے نصیحت۔ دونوں معنوں کے اعتبار سے تفسیر سماعت کر لیجئے کہ پہلے معنی کے اعتبار سے اگر ہم لیں کہ عظمت اور ناموری کے لحاظ سے، تو اس کی تفسیر یہ بنے گی کہ علماء نے لکھا کہ نامور قرآن جو شرف والا اور اپنی مثل کلام لانے سے عاجز کر دینے والا ہے، اس قرآن کی قسم۔ کافر اس کا یقین کرنے اور حق کا اعتراف کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے میں مصروف ہیں۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے تفسیر یہ بنی کہ اس نصیحت والے قرآن کی قسم۔ اب آپ غور کریں کہ یہ قرآن نصیحت کرتا ہے کس کے لیے؟ کہ جو نصیحت اس سے لینا چاہے۔ اللہ نے فرمایا اس نصیحت والے قرآن کی قسم کہ جس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ جس طرح کفار متعدد خدا مانتے ہیں، در حقیقت ویسا نہیں، بلکہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے یہ حق کا اعتراف نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی تو وہ پکارنے لگے حالانکہ بھاگنے کا وقت نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تکبر اور انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کے باعث ہم نے آپ سے پہلے جتنی قومیں جو آئی تھیں اور جتنی امتیں تھیں انہیں ہلاک کیا، اور جب ان پر ہم نے عذاب اپنا نازل کیا تو انہوں نے اس وقت عذاب نازل ہونے کے وقت فریاد کی ہماری بارگاہ میں اور توبہ اور استغفار کرنے لگے تاکہ وہ ہمارے عذاب سے نجات پا جائیں، حالانکہ وہ وقت بھاگنے کا اور عذاب سے نجات پانے کا وقت نہیں تھا، اور اس وقت ان کا فریاد کرنا، توبہ اور استغفار کرنا یہ بیکار تھا کیونکہ انہوں نے عذاب دیکھ لیا تھا اور وہ مایوس ہو جانے کا وقت تھا۔ لیکن کفار مکہ نے ان کے حال سے عبرت حاصل نہ کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے سنیے، فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا رسول تشریف لایا، اور کافروں نے یہ کہا یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ۔ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا کہ تعجب اس بات پر ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری خلقت، باطنی اخلاق، نسب اور شکل و صورت میں تو ہم جیسے انسان ہیں،
پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے صرف انہیں ہی رسالت کے منصب کے لیے چنا گیا اور انہیں منصب یہ عطا کر دیا گیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان وہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے مکے کے کافر۔ اور اس وقت کیونکہ یہ تو باتیں کہتے تھے کہ انہیں ہی کیوں چنا گیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنی شانیں انہیں دکھائی، تو اس وقت وہ شان دیکھ کر کچھ کہہ نہ سکے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہنے لگے یہ جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے، یعنی نعوذ باللہ جس کو کل تک سچا کہتے تھے امین، اور جب انہیں رسالت کی دعوت، انہیں توحید کی دعوت دی گئی تو اس وقت انہی نبی کو وہ معاذ اللہ وہ جھوٹا کہنے لگے۔ وہی اللہ نے یہاں بات ارشاد فرمائی، آگے سنیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مزید بتایا کہ انہوں نے کیا کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور کافروں کو انتہائی رنج اور غم ہوا۔ تو ولید بن مغیرہ یہ جو کافر تھا، اس نے قریش کے 25 سرداروں کو اور بڑے آدمیوں کو جمع کیا اور حضور کے جو چچا تھے ابو طالب کے پاس انہیں لایا اور ان سے کہا کہ تم ہمارے سردار اور بزرگ ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان فیصلہ کر دو۔ ان کی جماعت کے چھوٹے درجے کے لوگوں نے جو شورش برپا کر رکھی ہے، یہ صحابہ کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہے تھے، یہ کافر کہنے لگے کہ ان کی جماعت کے چھوٹے درجے کے لوگوں نے جو شورش برپا کر رکھی ہے وہ تم جانتے ہو۔ تو ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور عرض کی کہ یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی طرف سے یک لخت انحراف نہ کیجیے گا، ان کی بات سن لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کے ذکر کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے اور آپ کے معبود کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا، سنیے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم ایک کلمہ قبول کر سکتے ہو کہ جس سے عرب و عجم کے مالک و فرمان روا تم ہی ہو جاؤ؟ یعنی ایک کلمہ میں بتاتا ہوں کہ تم ہی مالک رہو، پوری سلطنت کے بادشاہت سب کچھ تمہیں رہو، تمہیں ہی مبارک ہو۔ تو ابو جہل وہ جو آیا تھا وہ بھی سرداروں میں تھا، اس نے کہا ہم ایک کیا اگر ایسے 10 کلمے قبول کر سکتے ہیں، وہ کون سا کلمہ ہے آپ جو ایک کلمہ قبول کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ جب حضور نے یہ کلمہ کہا تو اس پر وہ سارے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کیا انہوں نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ اتنی بڑی مخلوق کے لیے ایک خدا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اپنی عقل سے سوچنے، یہ الہاد جو بے دینی آج پھیل رہی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ خدا کا انکار کر دو تو ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اتنی ساری کائنات جو اتنی مخلوق ہے اس کے لیے ایک خدا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ آج تک ہمارے آباء و اجداد جس چیز پر متفق رہے یہ اس کے خلاف ہے۔ یعنی ان کے نظروں میں تو اتنے سارے خدا تھے، ہر چیز کا الگ خدا تھا، تو یہ انہیں عجیب بات لگی۔ آگے قرآن کیا بتاتا ہے، یہ جاتے جاتے کیا کہنے لگے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ۔ اور ان میں سے جو سردار تھے وہ یہ کہتے ہوئے چل پڑے،
اے لوگو تم بھی چلے جاؤ اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، بے شک اس بات میں اس کی کوئی غرض ہے، ہم نے یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ صرف خود بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کے سامنے کیسی کیسی باتیں یہ کرتے تھے، قرآن نے وہ بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہو لا الہ الا اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر وہ رکے ہی نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے اور سارے جانے لگے، اور کفار قریش کے سردار ابو طالب کی مجلس میں سے یہ جاتے ہوئے کہنے لگے اے لوگو تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ یعنی اب انہیں کتنا ڈر تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ جھوٹے معبودوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ دلیل اب ان کے پاس کچھ تھی نہیں تو وہ جانے لگے، اور تاکہ وہ ہٹ نہ جائے تو کہنے لگے تم بھی اپنے معبودوں کو یعنی جن بتوں کو مانتے ہو ان کی عبادت پر ڈٹے رہو، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی بات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ کہنے لگے کہ اس میں ان کی کوئی ذاتی غرض پوشیدہ ہے، اور یہ بات تو ہم نے اپنے پچھلے دین یعنی آباء و اجداد کے دین میں یا سب سے پچھلے دین، اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں دین عیسائیت مراد انہوں نے لی تھی، ہم نے اس میں بھی نہیں سنا، کیونکہ عیسائیوں کا آج بھی نظریہ ہے اور اس وقت بھی یہی نظریہ تھا کہ عیسائی بھی تین خدا کے قائل ہیں، یہ روح القدس کو، بی بی مریم کو اور اللہ تعالیٰ، یعنی ان تینوں کو ملا کر ان کو تین خدا کے یہ قائل، جس کو عقیدہ تثلیث قرآن نے بتایا، تو یہ عیسائی بھی تین خداؤں کے قائل تھے، اور یہ کہنے لگے کہ جبکہ یہ تو پچھلے دین میں بھی ہم نے نہیں سنا، جبکہ یہ تو ایک خدا بتاتے ہیں، اور کہنے لگے یہ صرف ان کی خود کی بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ان کا، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ، کیا ہمارے درمیان ان پر قرآن اتارا گیا بلکہ وہ میری کتاب کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حسد کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں عزت اور شرف والے آدمی موجود ہیں۔ اب دیکھیے یہ کیا کہنے لگے کہ حضور کی منصب نبوت سے انہیں حسد کتنا تھا، کہنے لگے کہ ہم میں عزت والے شرف والے آدمی موجود ہیں، ان میں تو کسی پر قرآن نہیں اترا، خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی قرآن کیوں اترا، حالانکہ وہ ہم سے بڑے اور ہم سے زیادہ عزت والے نہیں، نعوذ باللہ۔ اور کہنے لگے جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے ان کی بات کا جواب، اب آپ یہ قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے کہ حضور نے کچھ اپنی طرف سے خود جواب نہیں دیا، بلکہ جیسے جیسے انہوں نے حضور کی ذات پر حملہ کیا، اعتراض کیا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اب اس کا بھی جواب اللہ نے دیا، محبوب ان کا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں کہ اگر رسول ان کا کوئی شرف اور عزت والا آدمی ہوتا تو یہ اس کی پیروی کر لیتے، بلکہ اصل بات محبوب یہ ہے کہ یہ لوگ میری کتاب کے بارے میں ہی شک میں ہیں، کیونکہ وہ اسے لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، اور یہ تکذیب بھی اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ اگر یہ میرا عذاب چکھ لیتے تو یہ شک، تکذیب اور حسد ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے، لیکن جب یہ عذاب دیکھ کر تصدیق کرتے اس وقت وہ تصدیق کرنا ان کے لیے کوئی مفید نہ ہوتی۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری نہ کرنے کی ایک وجہ اللہ نے یہاں بیان کی کہ وہ دنیاوی عزت، وجاہت، شرافت، مال و دولت کی وسعت تھی، اور فی زمانہ مسلمانوں کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے بنیادی وجہ دوری کی یہی ہمیں نظر آتی ہے کہ مالی وسعت اور دنیاوی عیش و عشرت کے سامان کی کثرت نظر آتی ہے، تو پھر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ ایسے لوگوں کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبر و آخرت کے عذاب سے ڈرنے اور اپنی عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ یہ مضمون آگے چلے گا، اور بھی بہت سی باتیں ہمیں اس سورہ صاد میں سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک ہمارا نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، اسے ہماری قبر کا نور بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما، خاتمہ بالایمان نصیب فرما، خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے اور نظریات کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین تو اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا کر دے، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کے عاشقوں کا صدقہ اے اللہ ہمیں بھی عاشق رسول بنا۔ اے اللہ ہمارے اندر عشق مصطفیٰ کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، حضور کے دین کی سمجھ صحیح عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، علم نافع عطا فرما، جہالت بدبختی زوال نعمت سے ہمیں بچا، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت ہر علت ہر ذلت سے بچا لے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں خیر عافیتیں سلامتیاں عزتیں نعمتیں راحتیں سکون خوشیاں عطا فرما، اپنی رضا کی دولت دے دے۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔